ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج درس نمبر 107 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154۔ اس آیت میں شہداء کی زندگی کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کے بارے میں یوں نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس آیت میں شہداء کے فضائل اور ان کی برزخی زندگی کا بیان ہے۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید کے لغوی معنی حاضر کے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں شہید سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی غرض سے دشمنان دین سے لڑتے ہوئے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی۔ شہید کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شہید دنیا و آخرت اور دوسرا ہے شہید آخرت۔ شہید دنیا و آخرت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، دین کی سربلندی، اعلاء کلمت اللہ کی جد و جہد میں اللہ کی راہ میں دشمنان دین کے ہاتھوں قتل کیا جانے والا ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، وہ شہید دنیا و آخرت کہلاتا ہے۔ اس کا دنیاوی حکم یہ ہے کہ اسے بغیر غسل کے اس کے پہنے ہوئے کپڑوں میں ہی نماز جنازہ کے بعد دفنا دیا جاتا ہے۔ شہید آخرت وہ ہے جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور خوشخبری کے مطابق آخرت میں تو درجہ شہادت نصیب ہوگا اور ان کے ساتھ شہیدوں جیسا اعزاز و اکرام والا معاملہ ہوگا، لیکن دنیا میں ان پر شہیدوں کے احکام جاری نہیں ہوں گے، یعنی ان کو غسل اور کفن دیا جائے گا۔ شہید آخرت کی بھی چند قسمیں ہیں، مثلاً وہ مقتول جو کسی کافر، باغی یا ڈاکو کے ہاتھوں مارا جائے، مسلم ممالک کی سرحد کا پہرا دینے والا جب وہاں طبعی موت مر جائے، طاعون سے مرنے والا، پیٹ کی بیماری میں مرنے والا، نمونیا کا مریض، تپ دل کا مریض، مرگی کا مریض اور بخار میں مرنے والا وغیرہ، یہ ایسے ہیں کہ جن کو شہید کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے شہداء سے بلند درجات کا وعدہ فرمایا ہے، ان کو آخرت میں ایک خوبصورت اور من پسند، من چاہی زندگی عطا فرمائے گا جسے دنیا میں رہتے ہوئے نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ اس زندگی کے سمجھنے کے لیے ہماری یہ حواس کافی نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہداء کی ارواح سبز پرندوں کے پوٹوں میں رکھ دی جاتی ہے، وہ جنت میں اڑتی پھرتی ہیں اور جنت کے میوے کھاتی ہیں اور عرش کی کندیلوں میں آرام کرتی ہیں۔ صحیح مسلم جلد 2۔ ایک دوسری جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے مگر شہید کا عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم جلد اول میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جو ایک بار
جنت میں داخل ہو جائے اور پھر وہاں سے نکلنے کی خواہش کرے، اگرچہ اسے تمام دنیا بخش دی جائے وہ پھر بھی واپسی کی خواہش نہیں کرے گا۔ ہاں، صرف شہید اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ وہ دنیا میں لوٹا دیا جائے اور ایک مرتبہ پھر اللہ کی راہ میں قتل ہو، کیونکہ اسے نظر آتا ہے کہ شہید کی کیا قدر و قیمت ہے۔ صحیح بخاری جلد 1 میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ضرور میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں 7 انعامات ہیں۔ پہلا انعام خون کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی اس کی بخشش کر دی جاتی ہے اور اسے جنت میں اس کا اپنا مقام دکھایا جاتا ہے۔ دوسرا انعام اسے ایمان کا جوڑا پہنایا جاتا ہے۔ تیسرا انعام اسے عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ چوتھا انعام اسے قیامت کے دن کی بڑی گھبراہٹ سے امن دیا جاتا ہے۔ پانچواں انعام یہ کہ اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک یاقوت دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ چھٹا انعام حور عین سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ اور 7واں انعام اپنے عزیز و اقارب میں سے 70 آدمیوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے شہید کے کچھ اور بھی امتیازی اعزازات بیان فرمائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت خود جس طرح چاہتا ہے شہید کی روح قبض فرماتا ہے، اس کے لیے ملک الموت کو مقرر نہیں فرماتا۔ دوسرا فرمایا کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا۔ تیسرا شہید کو انہی کپڑوں میں دفنایا جاتا ہے، علیحدہ کفن نہیں پہنایا جاتا۔ چوتھا یہ کہ شہید کو موت کے بعد مردہ نہیں کہا جاتا۔ اور پانچواں یہ کہ شہید ہر دن کسی کی شفاعت کر سکتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ دعا 25 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کا حشر شہداء کے ساتھ فرمائے گا، اور وہ دعا یہ کہ اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت 25 مرتبہ جو روزانہ پڑھے گا اللہ رب العزت اسے شہداء کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ تو ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں جان دینے والے ہیں، اللہ کے راستے میں جان دینے والوں کو مردہ مت کہو۔ اس میں شک نہیں کہ ان کا ظاہری جسم تو مر جاتا ہے، اس کی مادی زندگی اور حیات ختم ہو جاتی ہے، مگر شہید کو اگلے جہان میں اعلیٰ تر زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ انہیں انبیاء علیہ السلام جیسی اعلیٰ زندگی نصیب ہوتی ہے۔ دنیا کی زندگی تو بہرحال ختم ہونے والی ہے، یہ تو مصائب کی زندگی ہے، آلام کی زندگی ہے، پریشانیوں کی زندگی ہے۔ اس کے مقابلے میں شہید کو جو زندگی حاصل ہوتی ہے وہ نہایت اعلیٰ تر ہوتی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ انسانی جسم اگرچہ بالطبع فانی ہے، مگر بعض اوقات شہداء کے جسم بھی محفوظ رہتے ہیں اور ان پر زمانے کے تغیر و تبدل اور مٹی کا اثر نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام کے اجسام کے متعلق تو واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام قرار دیا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھا جائے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی شب میں نے راستے میں ایک مقام پہ دیکھا، ایک ٹیلا تھا اور اس ٹیلے کے قریب قبر تھی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے، مگر بعض اوقات شہداء کے جسم بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے محفوظ رہتے ہیں
اور کچھ عرصہ قبل تاتاریوں کے علاقہ میں 600-700 سال پرانے شہداء کے جسم بالکل صحیح و سالم برآمد ہوئے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ چاہے تو شہداء کے اجسام کو بھی آنچ نہ آنے دے۔ تاہم یہ کلی اصول نہیں ہے کہ ہر شہید کا جسم سلامت رہے گا، البتہ عالم برزخ میں شہداء کو اعلیٰ درجہ کی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ برزخ کی زندگی تو ہر نیک و بد اور مومن و کافر کو حاصل ہے، مگر شہداء کی زندگی نہایت اعلیٰ و ارفع ہے۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے کہ شہداء کو عیش کے سامان نصیب ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کی خوراک حاصل ہوتی ہے، اس لیے انہیں مردہ نہ کہو، انہیں اعلیٰ درجہ کی زندگی حاصل ہے۔ اگرچہ مادی زندگی کے اعتبار سے انہیں مردہ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر اپنی اعلیٰ و ارفع اور دائمی زندگی کی بنا پر وہ زندہ جاوید ہیں۔ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اے لوگو تم شہداء کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ وجہ یہ ہے کہ انہیں جو دائمی زندگی حاصل ہوئی ہے وہ اس جہاں سے الگ ایک دوسرا جہان ہے جو تمہارے فہم و ادراک سے بالا ہے۔ آپ اس مادی جہان کی چیزوں سے واقف ہیں، اس کی اشیاء آپ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، کان سے سن سکتے ہیں، عقل سے سمجھ سکتے ہیں، مگر اگلے جہان کی چیزوں کو نہ تم دیکھ سکتے ہو، نہ تمہارے کان اس کی سماعت کی تاب لا سکتے ہیں، اور نہ تمہاری عقل انہیں سمجھنے کے قابل ہے۔ اس جہان کی چیزوں کو وہاں جا کر ہی دیکھا اور پرکھا جا سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں عذاب قبر سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ یہ آنکھ اس قابل نہیں ہے کہ عالم ملکوت کی چیزوں کو دیکھ سکے۔ یہ تمام چیزیں اگلے جہاں میں موجود ہیں، مگر ہمیں نظر نہیں آتی، ان کا ادراک وہاں پہنچ کر ہی ہوگا۔ اب تو صرف آسمان نظر آتا ہے، مگر قیامت والے دن اوپر کی تمام اشیاء نظر آنے لگیں گی، اوپر کے تمام پردے کھول دیے جائیں گے، عرش الہی نظر آ جائے گا، جن اور فرشتے بھی نظر آئیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہاری مادی نظریں اور دماغ اگلے جہان کی چیزوں کے ادراک کا شعور نہیں رکھتے۔ اور دنیا میں بھی اس کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس کو سکتہ کی بیماری کہتے ہیں۔ اس میں بظاہر نبض چلتی نظر نہیں آتی اور آدمی سانس لیتا بھی نظر نہیں آتا، لیکن ہوتا زندہ ہے۔ تو اس لیے سکتہ کا مریض جو ہوتا ہے، حکیم اور ڈاکٹر بھی حیران ہوتے ہیں کہ حس و حرکت نہیں ہے، سانس نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو اسی طرح جس طرح سکتہ کا مرض ہوتا ہے، دیکھنے والے اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ یہ زندہ ہے، لیکن وہ ہوتا زندہ ہے۔ اسی طرح شہید کی حیات ہے کہ بظاہر سمجھ نہیں آتی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حیات تو ہے مگر وہ روح کی ہے، جسم کی نہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ ایک جسم مثال ہوتا ہے اس کی حیات ہے۔ یہ دونوں قول غلط ہیں، اس واسطے کہ قرآن حکیم کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو تم لمن یقتل، ان کے بارے میں جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، اموات مردے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو قتل تو اس جسم سے کیا جاتا اس جسم کو کیا جاتا ہے، روح کو تو نہیں کیا جاتا۔ اور قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جن کو قتل کیا جاتا ہے ان کو مردہ نہ کہو، تو پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں؟ اللہ رب العزت نے ان کو زندہ کہا ہے، لیکن وہ زندگی ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہمارے اندر وہ شعور نہیں ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، لیکن جو کچھ فرمایا گیا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہاں، اس کی کیفیات میں نہیں پڑھنا چاہیے، مجمل ایمان کافی ہے۔ بتا دیا کہ شہید زندہ ہے تو ہم کہہ دیں کہ شہید زندہ ہے، وہ زندگی کیسی ہے، کس طرح ہے، وہ کیفیات ہمیں نہیں بتائی گئیں تو ان کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو شہادت اتنا بلند و بالا مقام ہے، تو کیا اتنا بلند مقام اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر عطا کیوں نہیں فرمایا؟ تو اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 10 مرتبہ قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں،
اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جب خیبر کے مقام پر زینب نامی ایک یہودیہ عورت نے بکری کے گوشت میں زہر ڈال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت ایک صحابی حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، انہوں نے وہ گوشت کھایا اور وہ وہیں پر شہید ہو گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بوٹی منہ میں ڈالی، گوشت کی بوٹی منہ میں ڈالی تو لعاب تھوڑا سا اندر چلا گیا اور بوٹی نے بول کر بتایا، بوٹی سے آواز آئی کہ حضرت نہ کھانا، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، مگر وہ جو لعاب اندر چلا گیا تھا اس کے ساتھ اتنی تیز زہر تھی کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رگیں کھینچی جاتی تھیں۔ اور بخاری شریف میں باقاعدہ باب ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، وہ زہر جو مجھے کھلائی گئی تھی اس کا اثر مجھے آج محسوس ہو رہا ہے، اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ میری رگیں کٹی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مقام شہادت بھی عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے چونکہ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے، عوام کو چاہیے کہ ایسے مسائل میں بحث مباحثہ سے پرہیز کریں، کسی کے ساتھ نہ الجھیں، جو کچھ ہمیں بتایا گیا اسی پر ایمان لانا ضروری ہے، مجمل ایمان کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ شہید جو اللہ کے راستے میں مارا گیا اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، تو ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ آگے اس کی کیفیات کے بارے میں جب تفصیل سے نہیں بتایا تو لہٰذا اس کی کیفیات کے بارے میں بحث مباحثے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔